ایک حدیث کے مطابق ابو ذر الغفاری فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب میں ان کو بتایا کہ وہ سب محاورے اور تشبیہات تھیں۔ اے حاکم جس کے پاس پورا اختیار ہے اور جس کا امتحان لیا گیا ہے اور جو خود کو دھوکہ دے رہا ہے، میں نے تمہیں اس لیے نہیں مقرر کیا کہ تم دنیاوی چیزوں کو جمع کرو، بلکہ میں نے اس لیے بھیجا ہے کہ تم مظلوم کی پکار سنو، کیونکہ میں اس کی پکار کو دھتکارتا نہیں، چاہے وہ کسی کفر کرنے والے کی طرف سے ہی کیوں نہ ہو۔ ایک عقل مند آدمی اگر وہ اپنے ہوش و حواس میں ہو تو اسے چند چیزوں کے لیے وقت نکالنا چاہیے: اپنے رب سے بات کرنے کے لیے وقت، اپنے آپ کو جانچنے کے لیے وقت، اللہ کی مخلوق پر غور کرنے کے لیے وقت، اور اپنے کھانے پینے کی ضروریات کو پورے کرنے کے لیے وقت۔ ایک عقل مند آدمی کو صرف 3 چیزوں کے لیے سفر کرنا چاہیے: آخرت کی تیاری کرنے کے لیے، رزق کی خاطر، اور ایسی تفریح کے لیے جو حرام نہ ہو۔ ایک عقل مند آدمی کو جس زمانے میں وہ رہ رہا ہے اس کی آگاہی ہونی چاہیے اور اسے اپنا خیال رکھنا چاہیے اور اس کو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ جو شخص اپنے الفاظ کو اپنے اعمال کا حصہ سمجھے گا وہ کم بولنے کا عادی ہوگا، سوائے ان معاملات میں جو اس سے متعلق ہوں۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ سب نصیحتیں تھیں۔ یہ عجیب ہے کہ جسے موت پہ یقین ہے وہ خوش ہوتا پھرے، عجیب ہے کہ جسے جہنم پہ یقین ہے وہ ہنستا پھرے، عجیب ہے کہ جسے قدر پہ یقین ہے وہ اپنے آپ کو خرچ کر دے، یعنی دنیاوی معاملات میں۔ عجیب ہے کہ جو دنیا اور اس کی بے یقینیوں کو دیکھے وہ ان کے سامنے اپنے آپ کو محفوظ اور مطمئن سمجھے، عجیب ہے کہ جس کو آخرت کے حساب کا پتہ ہو وہ اس کے لیے جد و جہد نہ کرے۔